बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे मेरे रामिन मतीन साहब की तरफ से उन तमाम देखने वालों को। आज नाज़रीन बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स थी और सबसे पहले ये तो आपको बताएंगे कि बड़ा दंगल सजने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर उससे पहले एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो हमारे सामने आ गया। बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। ये जब फैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब तो मुस्कुराते रहे, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एहतजाज किया और उस एहतजाज की वजह यह थी कि खान साहब का तो 342 का बयान आपने रिकॉर्ड कर लिया, मगर मेरा बयान रिकॉर्ड कराए बगैर ही मुझे सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के कितने रोशन इम्कानात हैं, मुकम्मल डिबेट करेंगे आज इस पहले मौजू के ऊपर। इसके अलावा नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि कौमी सलामती को चूंकि दाव पर लगाया गया तो इमरान खान साहब के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक जो है वो रवा रखा जाना चाहिए। इस मौक़िफ़ में कितनी जान है ये भी आमिर साहब के तज़िये में हम जानेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि अलीम खान हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, अता तारड़ हो, अयाज सादिक या फिर आलिया हमजा, इनके हलकों की इंतखाबी सूरत हाल क्या है, बहस इसके ऊपर भी होगी। और 7 रोज की दूरी पर खड़ा ये इलेक्शन क्या रंग ला रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ी तफसील के साथ बात हुई थी किस तरह से सुबह से ऑनवर्ड रात तकरीबन 1 बजे तक जो है अडियाला जेल के अंदर ये पूरी प्रोसीडिंग्स होती रही। एक्सपेक्टेड था कि इस नौयत का फैसला आएगा? इतना एक्सपेक्टेड था। कल हमने प्रोग्राम में रात ही कह दिया था, हमारा ख्याल था ये कि 24 घंटे लग जाएंगे, मगर उसके 8-9 घंटे बाद ये फैसला आ गया था। और मोर लेस किसी को ये उम्मीद यही की जा रही थी कि जिस तरीके से ये थ्रू आउट ये केस चला, कि जिस तरह कहते हैं ना वो कि सेम्बलेंस ऑफ फेयर ट्रायल भी नहीं थी, कि कोशिश भी नहीं की गई कि फेयर ट्रायल नजर भी आए, साफ हो ना इंसाफ होता हुआ भी नजर आए, तो वो कोशिश ही नहीं की थी शुरू से। जिस तरीके से ये केस ट्रायल किया गया कि कई दफ़ा ये शिकायतें इसकी इस्लामाबाद से हुई, एक्सेप्ट भी हुई, खुली अदालत नहीं लगाई गई। जब खुली अदालत भी कहा गया तो अभी वो जिस तरह की खुली अदालत थी, लिमिटेड लोग आते थे, निकाले जाते थे। उसके बाद फिर कल से जिस तरह था कि 13 घंटे की 14 घंटे की समाअत हुई, कोई 1.5-2 दर्जन के करीब जो है ना एक ही दिन में जो गवाहान भुगता दिए गए, और उनको वकीलों को जो इमरान खान के वकील और शाह महमूद कुरैशी के वकील थे उनको जिरा करने का मौका ही नहीं दिया गया। और खुद ही सरकारी वकील ही प्रोसिक्यूशन थे, सरकारी वकील ही पेश कर दिए गए कि वही डिफेंस भी वही करेंगे, और उन्हें एक दिन में तैयारी भी कर ली केस की और ये फैसला भी हो गया। तो अब ये पता नहीं इसके जो लीगल पॉइंट्स हैं वो तो हमारे गेस्ट आएंगे तो उनसे पूछेंगे, मगर इसकी जो सियासी है कि क्यों वाई कोशिश की जाती है कि जिस तरह मर्जी भी हो, पाकिस्तान के अंदर बड़ी चेकर्ड हिस्ट्रीज अदालतों की रही भी है, बड़े बड़े ये मैनिपुलेट हो जाती रही हैं अदालतों के ऊपर, इस तरह के वो प्रेशर रहते हैं और क्या रह जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। पर फिर भी कोशिश की जाती है कि एक उसके जो ऑप्टिक्स हैं कम से कम वो बेहतर नजर आएँ। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग के ही जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि जनाब ये तो हमारे खिलाफ साजिश हुई है, कि अब ये काफ़ी तकरीबन तमाम ही जो जितने भी मैं देख रहा था जूरिस्ट, वकला, सीनियर, लेफ्ट राइट हर तरफ के, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये किया गया है ये आगे अपील में नहीं ठहरेगा। ये कुछ कह रहे हैं जी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं 3-4 हफ्ते में लग जाएगा, महीना 2 महीने जो भी है, मगर तकरीबन साहब भी वो हैं कि दोनों चीज़ों पे एक होती है चीज़ सब्सटेंस मेरिट कि उसके अंदर जो उसके दर्जात हैं उसके ऊपर बहस की जाती है, एक होता है प्रोसेस कि आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा जी मंदारजात या सब्सटेंस की तरफ जाएगा ही नहीं, ये प्रोसीजर जो एक तरीकाकार दिया गया है उसको ना फॉलो करने की वजह से ये बड़ी जल्दी अपील में ये उड़ जाएगा। अब ये होता है वाई क्यों गया तो उसमें अगर ये मेरा ख्याल है कि सियासी उसकी जो वजूहत है कि क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है और एकदम से ये बताया जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, पहले ही नज़र आ रहा था कि ये इसको पहिए लगाए गए हैं, ये उससे पहले ये फैसला आ जाएगा। मगर अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जो तासुर बनाया गया है कि इस फैसला आने से शायद जो PTI का वर्कर है वो नाउमीद हो जाएगा और वो घर में बैठ जाएगा
کہ اس میں کیونکہ عمران خان کے تو آنے کا چانس نہیں ہے، گورنمنٹ ہماری بن نہیں سکتی ہے، پہلے ان کا بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنا ووٹ نہ ضائع کرے اور کسی اور کو ڈال دے تو ان کا ایک مورال ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھی بات یہ کی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انہوں نے یہ اس کو بڑا اس دفعہ خاص طور پہ یہ کل پرسوں جو تھوڑے بلوے ہوئے کراچی میں بھی اور بھی کئی علاقوں میں، تو انہوں نے آج بڑے تحمل کی اپنے ورکر کو یہ کہی ہے، تلقین کی ہے۔ یہ بہت سمجھداری کی بات ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، جیسے کیسے حالات ہوں، الیکشن انہوں نے لڑنا ہے تو یہی کہنا چاہیے تھا۔ تو جو بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے تو اتنا ان کی نروز پہ تو اثر نہیں پڑا۔ اب یہ والا ایک سوال ہے کہ آیا ووٹر کے اوپر کیا اس کے اثرات پڑیں گے؟ اس سے کیا وہ اور انرجائز ہو جائے گا، غصے میں آئے گا اور ایز اے چیلنج اس کو لے گا کہ جناب یہ دبایا نہیں جا سکتا، تو ہم یہ پروو کریں گے کہ ان فیصلوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی، خان صاحب کے اوپر بھی، لیکن ایک اور اہم سوال ہے، کوشش کریں کیسے ہمارا رابطہ جیسی بحال ہوتا ہے آپ کی طرف آتے ہیں عامر صاحب، لیکن میرا جو سوال ہے میں اس پہ کمپلیٹ کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ انرجائز ہو کے زیادہ زور بھرپور شرکت کرے گا الیکشن کے اندر، ووٹ ڈالنے جانے گا جس سے ٹرن آؤٹ بڑھ جائے گا، یا وہ گھر بیٹھ جائے۔ اب یہ سوال ہے، ابھی تک جو کل پرسوں تک کی جو ریلیاں ان کی ہوئی ہیں، یہ شو پاور ان کے بغیر ان کی لیڈرشپ کے، فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے، بالکل مقامی چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ کے باوجود جس طریقے سے ان کی موبلائزیشن ہوئی ہے، ان کا ورکر حرکت میں آیا ہوا ہے، اس سے نہیں لگتا کہ اس سے اگر کسی کو یہ تاثر تھا کہ اس سے لوگ باز آ جائیں گے، وہ نہیں، میرا نہیں خیال اثر پڑ رہا۔ تو یہ باقی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی یہ سیاست کی، اس طرح کی شطرنج کی گیمیں لگا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے سوال کی طرف آؤں گی، مگر میں اس وقت ویلکم کروں گی ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی عامر جی، میں بالکل چودھری اعتزاز احسن کے ہوتے ہوئے جو ہے خود جسارت نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب، وہ آپ نے فالو تو کر ہی لیا سارا کیس جس طریقے سے یہ چل رہا تھا۔ وہ پنجابی فلم دا پتہ نہیں یکے والی دا کا گانا تھا کہ ٹانگا آ گیا کچہریوں خالی تو سجنا نو گیت بول گئی۔ کیا کہیں گے آپ یہ جس طریقے سے فیصلہ آیا ہے اس کی لیگیلٹی اور باقی چیزوں پہ؟ عامر، زیادہ موضوع ہے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا نہیں مر جا رہا۔ یہ اگر فتح آ گئی ہے پاکستان میں، جو عدل اور انصاف کے کی عمارتوں میں، کی محلات میں، تو پھر تو سب ہی گئے، اب کوئی نہیں بچتا۔ یہ اس سے پہلے جو سب سے بڑا مس ٹرائل میں سمجھتا ہوں ہوا پاکستان کی تاریخ میں، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے چیف جسٹس، دو چیف جسٹس، دونوں جو سپر سیڈ ہوئے تھے ان کے زمانے میں، ایک مولوی مشتاق حسین اور ایک شیخ انوار اللہ، چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب ان دو چیف جسٹس نے ہر چیز، ہر حربہ استعمال کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک لے جانے کو، پر ایک چیز نہیں کی انہوں نے بھی، وہ یہ کہ انہوں نے یہ حکم نہیں دیا پروسیکیوٹر کو، جو کہ اس وقت مرحوم اعجاز بٹالوی تھے، کہ آپ جرا کریں ملزموں کی طرف سے استغاثے کے وکلاء کی، پروسیکیوشن وٹنسز کی۔ آپ پروسیکیوٹر ہیں، اب آپ جو جرا کریں گے آن بہاف آف دی اکیوز پیپل، وہ ملزموں کی طرف سے جرا سمجھی جائے گی، آپ ان کی جرا کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 50-60 سالہ تجربے میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سرکاری وکیلوں نے استغاثہ بھی کیا اور دفاع بھی کی؟ جی، پہلی دفعہ جرا کہی ہے انہوں نے باقاعدہ،
اور جرا کرتے ہیں. جب جرا آپ کرتے ہیں تو جرا اسی میں ہوتا ہے سارا ڈیفینس کی تھیوری, اس میں اس کے مطابق آپ جرا کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس وقت رات کے 8 بجے تھے, صبح کے 9 بجے یہ واقعہ نہیں ہوا اور رات کے 8 بجے ہوا ہے, جس کے باعث آپ دوسرے گواہوں کو شاید جھٹلا لیں. ایک گواہ 9 بجے بیٹھ کے فلائٹ پہ چلا گیا تھا اس رات پہلے, تو وہ 9 بجے والے کو یا 8 بجے والی رات کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ کراچی چلا گیا تھا. آپ ان کو ڈسپلیس کرنے کے لیے گواہ ایک کے آگے اپنی ڈیفینس اسٹریٹجی پیش کر دیتے ہیں, اور وہ جرا کے ذریعے ہوتی ہے. جس میں ہاکی کھیلی جاتی ہے, ڈربلنگ کی جاتی ہے, اس طرح یہ جرا آپ کو لے کے جاتی ہے ایک طرف سچ یا جھوٹ کی طرف. لیکن آج تک تو لیٹن میں بھی اتنا لا پڑا ہے, کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ جرا کا حق آپ اسی گواہ اسی وکیل کو دے رہے ہیں جس پارٹی کے گواہ پیش ہو رہے ہیں. یہ تو کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا جا سکتا. پر اس سے میں آگے چلتا ہوں کہ اس کے بعد جو اجلت کی گئی ہے, ایک دن میں 15 کے 16 گواہ, ان پہ یہ بھی ہو گیا, ان کا بیان بھی ہو گیا, ان پہ جرا بھی کر دی. جرا یہ وکلا سرکاری وکلا نے کی, جب کہ عمران خان اور شاہ محمود کے جو وکلا تھے وہ وہاں موجود رہے, وہ موجود تھے. انہوں نے بار بار استدعا کی کہ ہمارے اپنے وکلا کو کرنے دیں. جج صاحب نے کہا کہ جی میں نے سرکاری خرچ پہ آپ کے لیے وکیل کر دی. بھائی سرکاری خرچ پہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں, خرچہ بھی سرکاری پہ, یہ تو جج صاحب سے وصول ہونا چاہیے یہ خرچہ. اور یہ جو وکلا پیش ہو گئے ہیں اپنی مخالف پارٹی کے بہاف پہ, اور اس کی طرف سے جرا کر رہی ہے انہوں نے, ان کی تو لائسنس کینسل ہونے چاہیے. بار ایسوسیشن کو فوراً ان کا نوٹس لینا چاہیے, اور بار ایسوسیشن کو یہ موو کرنا چاہیے. ان کے جو شاہ محمود اور عمران خان کے وکلا ہے, ان کو پاکستان بار ایسوسیشن کو, اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی ان میں وکیل ہے, اور پنجاب بار ایسوسیشن یا خیبر پختونخوا بار ایسوسیشن اگر وہاں کے وکلا ہے, یہ تو انہوں نے بہت بڑی مس کانڈکٹ کی ہے, اور اس کا مس کانڈکٹ کا فیصلہ جلدی لیں گے. اور چوہے صاحب, آپ جیسے بے تاشا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ میرٹ تک جائے گا نہیں, پروسیجرل جو اس کے اندر جو غلطیاں کی گئی ہیں یہ اپیل میں اڑ جائے گا. تو یہ باقی جو یہ جج صاحب کو یا باقیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوشش جج کرتے ہیں کہ جو فیصلہ دیں اس طریقے سے کریں کہ وہ ٹھہر جائے. ججز کو جب یہ ڈر ہی نہ رہے کہ یہ آگے ٹھہرے گا یا نہیں, یہ کوئی حساب کتاب ہوتا ہے کہ کتنے جج کے کتنے فیصلے جو ہیں وہ ریورس ہوئے یا ٹرن ڈاؤن کیے؟ پہلی تو بات یہ ہے عامر کہ یہ جج صاحب نے یہ جو کیا, سوچیں اتنی جلدی کیا تھی. اجلت ان کو یہ تھی کہ یہ نمبر 1 یہ ان سے کوئی ڈیٹ لائن طے ہوئی بھی اوپر سے آئی ہے یا کس طرح بھی, کیونکہ کوئی ٹائم لائن طے ہوئی بھی لگتی ہے. ٹائم لائن میں یہ ہوگا کہ آج کی تاریخ میں یعنی 30 جنوری کو فیصلہ آ جانا چاہیے. اب یہ 30 جنوری کو کیوں آنا چاہیے کہ اگلے 8 دن میں مشتعل اگر ہو جائے گئے تحریک انصاف کے کارکن یا عمران خان کو چاہنے والے, تو وہ کوئی توڑ پھوڑ اور کریں گے, کچھ ان میں ایجنٹس واکٹیئر ڈال دیے جائیں گے, اور پھر یہ 8 فروری کا ہمارے لیے اس کو پوسٹ پون کرنا آسان ہو جائے گا. پر 4-5 دن ملے جس میں یہ بلوے شلوے ہوں, اور پھر ہم یہ سارا کریں گے. منصوبہ بندی ادھر سے بنی ہوئی لگتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کل مندی کی ہے. انہوں نے اپنے ورکر سے یہ کہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی قسم کا اشتعال انگیزی سے گریز کریں. یہ بہت عقل مندی کی ہے, ملک کے لیے بھی اچھا, الیکشن کے لیے بھی اچھا, سیاست کے لیے بھی اچھا ہے. اور علی خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا, اور باقی بھی جو دوست ان کے ساتھ ہیں, ان کے کولیگ جو
वकला हैं और जो नॉन वकला हैं, सबसे मशावरत और बड़ी मैच्योर इन्होंने पोजीशन ली है, क्योंकि इससे वो कहना ये चाह रहे हैं अपने वोटर्स को, मेरे ख्याल में, कि भाई जो कुछ करना है हमने वो करना है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को वोट से इनको आप शिकस्त दें, पहुंचे और वोट डालें और एहतियात से डालें ये सब कुछ, और वहाँ पूरा मन रहे और ये इनको मौका ना दें। तो ये अगर अच्छा, अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं, जो जज साहब के शायद जो इल्म में हो कि उनको क्यों 30 जनवरी को ही फैसला सुनाना था, वो एडिकेट डेट दे देता है, इस दौरान मुनासिब सा वक्फा देता है। अगर ज्यादा आगे ले जाओ तो फिर कुछ भी नहीं शायद आप कर सकते 8 फरवरी के को अवॉइड करने के लिए। फिर आपको ये पता, फिर आपको परवाह नहीं है कि 8 फरवरी के बाद चाहे 10 फरवरी को ये फैसला खत्म हो जाए, चाहे 14 फरवरी को ये फैसला खत्म हो जाए। जिस दिन ये हाईकोर्ट में पेश हो गया और हाईकोर्ट में ये बताया गया कि ये जिरा जो की है, ये जिरा हमने नहीं की, हम वकला ने नहीं की, जो वकला थे इन 2 मुल्ज़मान के शाह महमूद और इमरान खान के, ये इस्तगासे की टीम के जो मेंबर थे उन्होंने इधर आके जिरा किया और जज साहब ने उनको बाकायदा सरकार के खर्चे पे अपॉइंट किया है, जबकि हम चाहते ही नहीं थे उनसे वकालत करानी या उनसे जिरा करवानी। तो ये इतनी टेक्निकलिटी पे तो ये फैसला खत्म हो जाएगा, तो फैसला खत्म हो जाएगा इससे। तो साहब आप 50 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 77 में मुझे याद है आप वजीर थे और 70 का इलेक्शन भी आपने देखा हुआ है। तो ये जो मौजूदा अब इस वक्त हालात हैं, तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, किधर देख रहे हैं ये मुल्क जा रहा है और इसके क्या असरात पड़ेंगे? कोई इसमें से बेहतरी नजर आती, कोई उम्मीद की किरण? उम्मीद की किरण जो है वो तो अब तो ढलती जा रही है, किरण तो बुझती जा रही है। उम्मीद की किरण जितना ज्यादा ये हो रहा है, जिस कदर जितने दिन गुजरते जाते हैं, मेरा ख्याल था कहीं आके ठहर के और रुक के सोचेंगे जो फैसला को किरदार रखते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। क्योंकि देखें, ये जितना किसी को दबा दिया जाए ना, उतना ही वो जोर से उठता भी है और कोई पता नहीं किस वक्त कुछ सूरत हाल ही बदल जाए। निगरानों को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए। तो ये इसकी कोई जमानत नहीं होती कि सूरत हाल को आप बंदों को दबा के रखेंगे और वो दबे ही रहेंगे। तो सब बल्ला तो जा चुका, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आया है कि इंडिपेंडेंट के तौर पे जब वो लड़ेंगे तो क्या वो फिर बाद में पीटीआई ज्वाइन कर सकेंगे मखसूस नशिस्तों के लिए? क्या एज अ पार्टी बल्ले का निशान तो नहीं मिला, मगर उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गई है कि नहीं हो गई? नहीं, पार्टी की रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल ही नहीं हो सकती जब तक। यही तो एक बड़ी सितम दरीफी है इसमें, बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन है, कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है कि पार्टी को तो तहलील नहीं किया जा सकता जब तक एक पूरी इंक्वायरी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ना करे ऑन ए रेफरेंस बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और उसमें 2 ग्राउंड हैं, दोनों मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आते। अब वो सारा एविडेंस भी जो उसने कंसिडर किया हो उस रेफरेंस के साथ पेश करे, एक डॉक्यूमेंट जिससे वो साबित करे कि ये गवर्नमेंट जो है एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए फॉरेन पावर। तो वो कोई रेफरेंस हो, फिर उस पे इन 2 ग्राउंड पे ही इंक्वायरी हो, और इन 2 ग्राउंड कोई करप्शन वगैरह नहीं है उसमें, ये 2 ग्राउंड हैं, ये 2 ग्राउंड के बाद उन पे इंक्वायरी हो। तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों के से पहले पार्टी को ज्वाइन, पीटीआई को अभी भी उनके इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं और उनको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? जी वो मिल सकती हैं। वो उसकी वजह ये है कि पार्टी मौजूद है। पार्टी अगर मौजूद है तो पार्टी सिर्फ सिंबल ले लिया गया ना कि वोट आप एक कर सकते थे, सीधा कसूर जा सकते थे, यहाँ बरास्ता लंबा ऊपर से होके दीपालपुर से, लाहौर से दीपालपुर और फिर कसूर पहुंचे। तो ये जो था सिंबल
یہ ڈائریکٹ روٹ تھی، فیروزپور روڈ سے آپ قصور پہنچ گئے. 2 انڈائریکٹ روڈ سے پہلے آپ اوکارے جائیں، شیر گڑھ جائیں، گوپالپور جائیں، پھر واپس قصور آئے. تو وہ اب لانگ روڈ تو ان کے پاس رہے گی، لیکن کیونکہ پارٹی تو موجود ہے نا، پارٹی رجسٹرڈ ہے، پارٹی کو منتشر کیا ہے سمبل کو چھین کے الیکشن کمشنر نے اور سپریم کورٹ نے یہ لحاظ نہیں کیا، یہ نہیں سوچا جب وہ پارٹی کو منتشر کر رہے تھے اس کا سمبل لے کے کہ یہ جو اصل میں سمبل پارٹی کا نہیں ہے، اصل میں سمبل ہے سہولت ووٹر کے لیے. اور ووٹر کو آپ نے بہت سارے کروڑوں ووٹر کو آپ نے ڈس انفرینچائز کر دیا کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے نام. ان کو نشان کے ذریعے ہی انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو یا اپنی پارٹی کو. تو ان سے آپ ووٹ کس طرح ان کو ڈس انفرینچائز کس طرح کر سکتے ہیں، محروم کس طرح کر سکتے ہیں ان کے ووٹ سے، جب تک ہر ایک کو ہیئرنگ نہ دی جائے، آرٹیکل 10A کے تحت ڈیو پروسیس نہ ہو، فیئر ٹرائل نہ ہو. ان سے رائٹ آپ لے ہی نہیں سکتے ووٹ کا. اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، سپریم کورٹ کے 12 ججز کی ججمنٹ ہے. میں اس میں پیش ہوا تھا 1988 میں بے نظیر شہید کے کیس میں، بی بی شہید کے کیس میں جب ہمیں تیر کا نشان ملا تھا. تو یہ اب یہ تو چوہدری صاحب فیصلہ آ گیا، اس پہ الیکشن کمیشن ایک ابہام رکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے. علی ظفر صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اشارے آئے تھے، گور خان کی طرف سے بھی، کہ ہم الیکشن شاید دوبارہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں سو ان اعتراضات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوبارہ الیکشن پارٹی کا ایک کروا لیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے اور یہ بالکل ابہام دور ہو جائے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مصلحت عقل مندی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، پر اگر وہ اگلے 6 دن اب پارٹی کا الیکشن کرائیں گے کہ وہ سکھر سے 4 بندے درخواست دے دیں گے کہ جی ہمیں نہیں نوٹس ملا تھا، ہمیں بلایا نہیں گیا، ہمیں دعوت نامہ نہیں ملا، ہم پہنچ رہے تھے لیکن رستے میں ایک ٹریفک کا جیم ہو گیا، موٹر وے بند ہو گیا، فاگ کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے. یا کوئی اس طرح پہلے اتنی پہلی بھی پارٹیاں بڑی پارٹیاں جو ہے ان میں تو ہر کونے میں کرا، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کر دیا ورچولی کہ ایک بندہ بھی اعتراض کر دے تو لاکھوں جنہوں نے نہیں اعتراض کیا، کروڑوں نے جنہوں نے اعتراض نہیں کیا، آپ ایک بندے کے اعتراض پہ مسلم لیگ نواز پہ بھی اگر اس پہ برا وقت آیا ہوا ہو، یا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی اگر اس پہ برا وقت آیا ہو، یا پی ٹی آئی پہ جس طرح اس پہ وقت برا آیا ہوا ہے، آپ نیئر ٹو ڈیتھ کر سکتے ہیں پارٹی کو. یعنی تحلیل تو نہیں کر سکتے پر منتشر کر سکتے ہیں اس کی ساری قوتوں کو، نئے انتشار اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، نئی بیماریاں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. جس ٹیکہ لگا کے کوئی بیماری، کوئی وائرس کسی کی جسم میں ٹارچر کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ کر دیں، اس کو آپ مطلب ہے مجروح کر سکتے ہیں، مفلوج کر سکتے ہیں. آپ کی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے جس طرح کہا 55 سال سے آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں، تو اس کا اگر کمپیرزن اس وقت حالات جو ہیں کیا جائے تو کیا یہ 1970 جب یہ کھمبے جیتے تھے اس طرح کی سچویشن ہے؟ 88 کی بی بی نے بڑے مشکل حالات میں وہ الیکشن جو ہے لڑا، یا یہ ایک منفرد ایک یونیک سچویشن ہے کہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں کہ بلے کا نشان کے بغیر کوئی پارٹی لڑ رہی ہو؟ نہیں، یہ تو سٹینڈ الون ہے، یہ تو بالکل سٹینڈ الون ہے. کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ سمبل اسی وجہ سے امریکہ، برطانیہ، یورپ میں نہیں ہوتا لیکن بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارا ووٹر ان پڑھ ہے، وہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتا. تو سمبل یہ اس کی پراپرٹی ہے، اور اگر اس سے یہ سمبل لینا ہے تو آپ نے اس سے ووٹنگ کا رائٹ لے لیا. ووٹنگ کا رائٹ لینے کے لیے اس کو انڈر دی الیکشن ایکٹ باقاعدہ نوٹس دینا پڑے گا، اس پہ کارروائی ہوگی، اس کو وہ جواب دے گا، اس کے خلاف جو گواہ ہیں وہ پیش ہوں گے، ان کی گرا کرے گا، اور یہ پروسیس سال سوا سال لے سکتی ہے ایک ووٹر کا نام نکالنے. ایک یہاں یک جنبش قلم انہوں نے کوئی 3-4 کروڑ ووٹر کا ختم کر دیا رائٹ.
اور اس پہ کوئی خاطر خواہ بات نہیں کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں، جو اب تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، تو جو ان باتوں کو میٹ کرے کہ آپ نے کس طرح ڈس انفرینچائز کیا. اور ایک لحاظ سے آپ جب ایک آپشن لے لیتے ہیں، ایک آپشن بھی نکال دیتے ہیں اس میں سے، تو ووٹروں کو آپ نے سارے پاکستان کے ووٹروں سے وہ اگر ایک آپشن لے لی، ان میں سے 70% جو ناخواندہ ہے ان سے یہ آپشن لے لی، تو الیکشن کا کیا بنے گا اور یہ کیا صورتحال بنے گی کچھ. اور یہ سپریم کورٹ کی بھی مور لگی ہوئی ہے اس سے، جس سے یہ پرابلم آتی ہے کہ اب سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے علاوہ کوئی اس کو ریورس بھی نہیں کر سکتا، یہ ریسٹور نہیں کر سکتا ڈس انفرینچائز ووٹر کے رائٹ ٹو ووٹ. اور 50 سے اوپر ارب روپے کہہ رہے ہیں اس الیکشن پہ لگ رہے ہیں. اب وہ 50 ارب 60 ارب پھر نکالیں گے، پھر کوئی الیکشن، اور اتنی جو جنرل الیکشن تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس موضوع سے متعلق کچھ اور اہم سوالات ہیں وہ بریک سے واپس آ کے عامر صاحب کے سامنے رکھیں گے. پاکستان کی سیاست مزید کس طرف جائے گی اور سیاسی جماعتوں کے منشور اور پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب سیاست کی طرف بڑھیں گے، مگر چونکہ سائفر میں خان صاحب کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی ہے، ایک اور بڑا نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی، ان کو بھی 10 سال سزا سنائی گئی ہے. کتنا حیران کن ہے کہ وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، یہ بڑا زیادتی ہے کہ سارا فوکس عمران خان پہ آیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 10 سال قید ہوئی ہے. اور یہ مجھے 38 سال صحافت میں اب ہو گئے ہیں اور 85 سے آنورڈ تمام ہی الیکشن ایز اے جرنلسٹ میں نے کور کیے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے یہ 88 کے اندر جو ہے ایم پی اے بن کے آئے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، اور پھر فائنانس منسٹر بنے. میں سامنے ان کا کریئر دیکھ رہا ہوں، پر یہ ایک کمال ہو گیا. یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا. پہلا یہ کہ میں سچی بات کرتا ہوں کہ میں بھی نہیں مانتا تھا کہ شاہ محمود قریشی ڈٹ جائیں گے، لڑ جائیں گے، مر جائیں گے اپنی کسی پارٹی کے لیے. اور وہ بھی ان کی بھی ماشاءاللہ عمر جو ہے وہ بھی 70 سال کے قریب ہیں، اور ان کے مگر وہ کاٹ رہے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. صرف یہی نام ہے پرویز الہی صاحب نہیں، پھر ملتان میں پہلے آ جائیں، ادھر وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ملتان میں بھی یوسف رضا گیلانی بھی آپ دیکھیں، وہ پچھلے اس میں انہوں نے بھی نااہلی کی جو 5 سال کاٹے، انہوں نے بھی کھڑے ہو گئے تھے وہ افتخار چودھری کے آگے، تو وہ بھی تو گیلانی قریشی پھر جاوید ہاشمی تو وہ تو پرپیچولی باغی ہیں ہی ہیں، وہ تو دائمی بغاوت پہ مائل رہتے ہیں. سو ملتان کی دھرتی میں اتنی بغاوت کے شعلے پہلے میں نے نہیں کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھے تھے. یہ ایک نیا فنامنن ہوا ہے. میں نے کہا نا یہ الیکشن جو ہیں اس کے اندر کافی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں کبھی ہوئی. منفرد کہ یہ جو کھمبا ورسز والا بھی ہے، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. یہ سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یوں ہوگا یہ وہ ہوگا، یہ ایک سوال آ گیا ہے کہ کیا یہ کھمبے جیتیں گے یا پرانا جو طریقہ کار تھا برادریاں اور یہ جوڑ توڑ کی سیاست جیتے گی. سو یہ ایک بالکل آ گیا. یہ آف کورس بیچ میں کچھ الیکٹیبلز بھی ہیں، پر 90% جو ہے نا بھٹو صاحب سے زیادہ جو کھمبے ہیں نا وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. 1970 کے الیکشن سے معاذنس کا بنتا ہی ہے، اور ایک دم اس عمر میں آ کے قید کاٹ رہے ہیں، بڑی دلیری سے کاٹ رہے ہیں. کوئی محنت سماجت نہیں آ رہی. بیگم صاحبہ جو ہے کیسرا بی بی جو ہیں وہ بھی بڑے دلیری سے جس طریقے سے لڑ رہی ہیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے اس کے باوجود جو ہے. سو یہ کافی ساری ایک جو ہے نا میں کہوں گا پاکستان کی سیاست کے اندر جوڑ توڑ جو آ رہے ہیں یہ ریورسز ہو رہے ہیں. یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، اور سیاست میں کیا کیا نیا ہے؟ جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس ہیں میرا خیال میں ان کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے، وہاں کیا نئی چیزیں امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی تو ان کا تو کینڈیڈیٹ وہ تو کنوکشن ہوگی، وہ تو آؤٹ ہے. وہ پتہ نہیں کیا ان کی صورتحال ہے. بڑے سوال ہیں کہ الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کا اعزاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ کلیئرلی پارٹی جوائن کرے اور مخصوص رشتے ملیں گے.
انہوں نے تو یہ جو ان کے ناشتہ اور جو کھانے ان کے انڈیپینڈنٹس پہ ہو رہے ہیں، عزیزداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں ان کو ناشتے پہ بلاؤں گا، نون لیگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کے ساتھ وہ کریں گے، ہر کوئی وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ گدے جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ آزاد امیدوار کھانا چاہ رہی ہیں، ان کی بھی پاسبلٹی ہے کہ فوراً 3 دن کے بعد اندر انہوں نے اوتھ سے پہلے یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہنا یا پارٹی جوائن کری۔ اعزاز صاحب کے بقول کسی نئے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، پر لیٹ سی دیکھیں گے۔ ان کا تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ فی الحال نہیں ہے، وہ تو صرف اس میں سے سروائیو کر جائیں، یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ ہاں باقی جو بلاول کا ہم بتا چکے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، اور وہاں پہ ان کی لاہور کے اندر بہتر ہے پہلے سے سچویشن، مگر ابھی جیتنے والی اس سے کافی دور ہیں، اور لوگ مقابلہ ان کا کیے جا رہے ہیں کہ جی ان کے مقابلے پہ جو عطا تارڑ صاحب کا، تو عطا تارڑ صاحب کا ویسے آج میں دیکھ رہا تھا جلسہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا، ان کا نہیں تھا، شہباز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ جو ہے سیالکوٹ کا ان کا اچھا جلسہ ہوا، مانسیرے کا ہوا، نواز شریف ٹھیک جلسے کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جدھر بھی جا رہے ہیں، یہاں لیاقت باغ کے اندر بھی آدھا بازار خالی تھا، یا آج ٹاؤن شپ میں جو ہوا ہے آدھی سیٹیں پیچھے سے خالی تھی۔ کسی نے کہا شہباز شریف صاحب جہاں جا رہے ہیں منہ کی کھا رہے ہیں، مطلب کسی دال گل نہیں رہی ہے ان کی، وہ دوبارہ قسمیں کھا رہے ہیں، نام بدلنے کا اور تمام وہ پرانے وعدے دوبارہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، پر کام نہیں بن رہا۔ تو شہباز شریف صاحب کی پوزیشن بھی اس وقت جو ہے نا وہ ڈاؤن ہے، 2 کانسٹیٹوئنسی سے لڑ رہے ہیں، لاہور اور قصور سے، ان کے بھی اتنی آسان واک اوور نہیں ہے، بلاول کا بھی مشکل ہے۔ دوسرا جو گجر خان سے ان کے راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، ان کی بھی پچھلی دفعہ یہ ایک سرپرائز ہوئی تھی، پورے نارتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں صرف ایک ہی سیٹ راجہ پرویز اشرف کی گجر خان سے نکال پائی تھی۔ اس دفعہ میری یہ اطلاع ہے کہ ان کے لیے مشکلات اس لیے بھی آ گئی ہیں، کام انہوں نے کافی کروایا ہے ایز اسپیکر وہاں اپنے حلقے میں، مگر 2-3 مشکلات ان کی آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے بھائی نے، میری اطلاع یہ ہے، کچھ ایسے نازیبا الفاظ کسی پارٹی میں کسی شخص کے متعلق کہے کہ وہ بڑے کانوں پہ گراں گزرے ہیں، سو وہ ان کا ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ دوسرا جو جاوید اخلاص صاحب ہیں، وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نون کی وہاں پہ ہیں، پی ٹی آئی کا کھمبا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہوگی، تو جو ہے یہاں بھی ایک واک اوور نہیں ہے۔ دوسرا آف کورس جو ہے نون لیگ کی طرف سے نواز شریف صاحب کا اپنا جو ہے وہ یاسمین راشد، پچھلی دفعہ بیگم کلثوم نواز کے الیکشن میں صرف 14-15 ہزار روپے کی لیڈ رہ گئی تھی، اور حلقے کے اندر وہ نہ جانے کی وجہ 26 سال بعد گئے ہیں، سو وہ بھی واک اوور نہیں ہے۔ ملتان کے اندر جو ہے ان کا جو ہے مقابلہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وہ بڑی بزدار قسم کا ہے، تو دیکھتے ہیں وہاں بھی 3 وے فائٹ ہوگی کہ کون جیتے گا۔ باقی لاہور کا کوئکلی جو میں کر دوں، وہ لاہور کے حلقوں میں، کیونکہ لاہور گھوم پھر کے سارا فیصلہ پنجاب میں ہونا ہے، پنجاب کا فیصلہ لاہور میں ہونا ہے، اور وہاں پہ جو ہے علیم خان اور اعجاز علی بٹر، یہ NA 117 ہیں، یہ شادرہ کا ہے، یہاں 3 دفعہ جو ملک ریاض صاحب تھے وہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے، ہٹا کے انہوں نے علیم خان کے حق میں جو ان کو بٹھایا ہے، تو وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں نون لیگ کا، ملک ریاض صاحب کا وہ جو تھا، وہ 3 دفعہ کیونکہ وہ شادرے میں جلسہ نہیں بڑا کروا سکے تو ان کو سزا دی گئی ہے۔ یہی وہ حلقہ ہے جہاں سے تھانے سے اپنے بندوں کو واپس لے کر آئے، جی یہی وہی حلقہ۔ یہاں پہ علی جاز صاحب کا نشانی ہمیں پیالہ ہے، علیم خان کا عقاب ہے، مگر پنجاب اور لاہور میں وہ چیل کہتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں جی چیل نو ووٹ دو، تو وہ اس لیے پنجاب کی کمپنی مجھے خود کئی دفعہ 92 نیوز کرتے ہیں ہم، تو کئی دفعہ لوگ ایک دم پوچھ لیں 92 کم کر دو، تو انسان 1 منٹ کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، سو وہ چیل کے لیے ووٹ ہے۔ تو یہ وہاں پہ دیکھنا ہے کیا صورتحال ہے علیم خان کے لیے۔ لاہور سے پچھلی دفعہ اپنے اس سے بھی وہ MNA کا ہارے میں ہیں، تو یہ بالکل نیا حلقہ ہے، دیکھتے ہیں وہاں پہ نئی پارٹی ہے، نیا بیانیہ ہے، اور ملک ریاض صاحب بیچ میں جو ایک اسپوائلر کے طور پہ موجود ہیں۔ ہاں جو میرا بہت زیادہ ہے، اون چودھری صاحب جو ہے نا زور لگا رہے ہیں، مشکل ہے اس لیے کہ یہ جیتا ہوا حلقہ ہے، گو کہ شفقت محمود کی جگہ کینڈیڈیٹ بدل گئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یہاں پہ، تو ایک وہاں مگر اون چودھری کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ اون چودھری کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے
वोट इनको जो है मिल जाएगा। तो वो तो साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर और शेर की तस्वीर लगा के अपने बैनर जगह जगह लगवा रहे हैं। नून लीग के लोगों का जो है ओम चौधरी को वोट दिलवाना वो बड़ा मुश्किल है। तो और ये विनिंग सीट थी उनकी सलमान अकरम राजा की, और कैंपेन भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, जोर भी लगा रहे हैं, और बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन भी बड़ी आला कर रहे हैं। जी। मुझे भी 2-3 मैसेजेस आए आज, तो मैं 1 मिनट, अभी तक किसी और कैंडिडेट का नहीं आया, सलमान अकरम राजा का ये बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं। तो वो ये इन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वो किया हुआ है, साथ में इनके वर्कर भी हैं। तो ये यहाँ भी ये देखना है ओम चौधरी का, मैं समझता हूँ कि मुकाबले में सलमान अकरम राजा का यहाँ पलड़ा बहुत भारी है। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल, इसमें आमिर साहब एक NA 127 का भी हल्का है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़हीर अब्बास साहब का भी जो है वो इंतखाबी जोड़ हमें देखने में मिलेगा। इसमें बड़े बड़े ऐसे पुराने इलाके शामिल हैं जहां पे वोट कहा जाता है कि नून लीग का बड़ा पक्का होता है, लेकिन इस दफा बताया जा रहा है कि डगमगा रही हैं चीजें वहां पर भी। जी, ये वहाँ पे नून और शेर का ही मुकाबला किए जा रहे हैं, वो शेर का और तीर का किए जा रहे हैं, मगर वहाँ पे ज़हीर अब्बास खोखर को इतना नहीं गिना जा रहा। पर अगेन सारे लाहौर के अंदर, सारे पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे शहरी हल्कों में ये बहुत बड़ी बहस रहती है कि आया PTI का वर्कर कितना टर्न आउट होगा, क्या वो निकलेगा, क्योंकि ये एक पूरी साइंस होती है, इसके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है। वोट दिलवाना, उनको लेके जाना, एक लैक क्लस्टर, एक ये कैंपेन जो है बड़ी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले इलेक्शन से शुरू हुई है, और मैं दरमियान में थोड़ा सा देहात के अंदर भी रास्ते में से लाहौर के इस्लामाबाद आते हुए रुकता आया हूँ। नदीम अफजल चंद के इलाके में भी गया था, तो वहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी का गुजर खान में एक चांस है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वहाँ पे चंद साहब का भी एक वहाँ पे चांस है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप ये बिलावल पे एक नज़र होगी, फिर सीधा जाते हैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ एंड रहीम खान। सो ये 5-6 जो पीपल्स पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जहाँ पे देखना है कि इनकी कितनी सीटें आएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन घूम फिर के ये है कि शहरों में तो फिर भी एनर्जाइज्ड होता है वर्कर, दही सीटों के अंदर प्लानिंग कौन करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक डर खौफ का एलिमेंट भी है। वहाँ थाना कचहरी के लोग झंडे के साथ जो है PTI के नज़र आएँ, तो क्या इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, क्या जो ये इनके कैंडिडेट्स हैं, जो खंबे भी ज़्यादातर काफ़ी सारे वकील हैं जो कि मशहूर नहीं होते पैसा खर्चने में, और इसके लिए लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम करना, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और उससे नतीजों पे फ़र्क पड़ता है। एक आपकी गुडविल होना और बात है, मगर साथ में उसको ट्रांसलेट करना वोटों के अंदर, प्लानिंग करना कि लोगों को घरों से कैसे ले जाके वोट दिलवाया जाएगा, पूरी और पूरा वो मामला दही इलाकों में कई दफ़ा दूर होते हैं पोलिंग स्टेशन, शहरों में करीब होते हैं मुकाबलतन जो है, मगर दही इलाकों में बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए, गरीब आदमी के लिए किसी जगह पहुंचना। सो ये क्वेश्चंस है जिसके ऊपर ये इलेक्शन के अंदर बहुत नई चीजों के फैसले होने हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए वक्त भी मेरे पास खत्म हो गया, मगर जाते जाते देखने वालों को हम ये बताएंगे कि पंजाब के ऊपर और लाहौर के ऊपर फोकस तो हमने बहुत किया है, मजीद भी करेंगे, मगर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत-ए-हाल क्या है, कोशिश करेंगे कि कल प्रोग्राम मुकाबले के अंदर उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखें। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।